الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ العظام الی یوم القیام اما بعد. حضرات، اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں اپنے سامعین، اپنے مخاطبین اور خاص طور پر ان کے ذریعے سے مساجد کے ذمہ داران تک ایک اہم ترین پیغام پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسی غرض سے آپ سے اس وقت خطاب کرنے کا موقع ملا. حضرات، ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اور مردوں کے لیے نماز کی ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ جماعت ہے، اور جماعت جو ہے وہ مساجد میں ادا ہوتی ہے، اور مساجد کی جماعت ظاہر امام کے ذریعے سے قائم ہوگی. تو گویا امام ہماری نماز کا ایک اہم ترین عنصر ہے. امامت کا منصب اتنا عظیم منصب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اس منصب پر فائز اور قائم تھے، اور اس کائنات کے سب سے افضل ترین امام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات خلفائے راشدین جب تک حیات رہے امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے. چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے امام رہے. پھر خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے امام رہے. اسی طرح سے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ تھے امام بھی رہے. پھر خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے جہاں رہے امامت کا فریضہ انجام دیتے رہے. لہذا امامت کا منصب انتہائی عظیم ترین منصب ہے، اور تمام مقتدیوں کو امام کا ممنون ہونا چاہیے کہ امام امامت کے ذریعے سے ہماری نماز اجتماعی طور پر ادا کرا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماموں کے متعلق ارشاد فرمایا، الامام ضامن، امام جو ہے وہ مقتدیوں کی تمام نمازوں کا ذمہ دار ہے. اس کے ساتھ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی مگر امام نہیں ہوں گے. اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کیونکہ اماموں کی ناقدری ہوگی، اماموں کی بے عزتیاں ہوں گی، اماموں کو مقام نہیں ہوگا، اور اس لیے لوگ امامت کرنے سے کترائیں گے، اور ہوتے ہوتے پھر مسجدیں بڑی عالی شان تعمیری اعتبار سے ہوں گی مگر امامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، سیاتی علی الناس زمان لا یجدون اماما یصلی بہم، ایک حدیث مبارک. اور ایک حدیث مبارک میں ہے، یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم، مسجد کے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہے گا آپ نماز پڑھائیں، وہ کہے گا آپ نماز پڑھائیں، اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ لوگ امامت کے منصب کو توہین کر کر کے، تحقیر کر کر کے اتنا ہلکا بنا چکے ہوں گے کہ امامت کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگا. چنانچہ اس وقت ہمارے اماموں کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بعض دفعہ مسجدوں کے لیے امام ہی نہیں ملتے ہیں، اور مسجد کے منتظمین اعلان کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں یہ اعلان چھپتا رہتا ہے امام صاحب کی ضرورت ہے، مگر امامت کے لیے افراد ملتے نہیں ہیں. اور نہیں ملتے ہیں تو بعد میں ایسے افراد کو امامت کے منصب پر فائز کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں جن افراد کے اندر امامت کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. امام کے اندر جتنے اوصاف ہونے چاہیے وہ اوصاف نہیں ہوتے ہیں، ایسے فرد کو پھر امامت کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے، اور وہ جب امامت کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر امامت کے منصب کی اور زیادہ توہین ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ہے آج کے زمانے کے امام. حالانکہ غلطی اپنی ہے کہ ایسے افراد کو امامت کے عہدے پر فائز کیا جن کے اندر امامت کرنے کے اوصاف نہیں ہیں. تو حضرات، اس ایسی صورتحال میں ایک طرف سے مسجد کے منتظمین کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں، دوسری طرف سے اماموں پر بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور تیسری طرف سے عام نمازیوں کی ذمہ داری وہ سمجھیں. حضرات، مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ امام کا انتخاب کرتے ہوئے اچھے سے اچھا معیار قائم کر کے پھر اماموں کا انتخاب کریں. کم سے کم امام کی قرات صحیح ہونی چاہیے، قرآن کریم اتنا یاد ہونا چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق تلاوت کر سکے، پڑھنا اس کا درست ہونا چاہیے، شریعت کے ضروری مسائل سے واقف ہونا چاہیے، اور اگر جمعہ کی نماز پڑھانی ہے تو خطاب کرنے کی بہترین صلاحیت ہونی چاہیے، تقوی شعار ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہونا چاہیے،
اور اسلامی وضاقتہ جس میں خاص طور پر لباس اور داڑھی شریعت کے حکم کے مطابق متشرع ہونا چاہیے، یہ اوصاف جب اور عقائد صحیح ہونے چاہیے، یہ اوصاف جب امام کے اندر پائے جائیں گے تو ایسے امام کا انتخاب کریں۔ اگر مسجد کے انتظامیہ کے ذمہ داران اس معیار کو پورا خود نہیں کر پائیں گے یا وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو امام کے سلیکشن کے لیے ایک طرف سے اعلان نکالیں، دوسری طرف سے چند ماہرین کو لائیں اور ان ماہرین سے کہیں کہ ہماری مسجد کے لیے امام کا سلیکشن ہونا ہے، جو درخواست دہندہ ہیں ان تمام حضرات کو آپ انٹرویو کریں، ان کا تقویٰ دیکھیں، ان کے عقائد دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، ان کا پڑھنا دیکھیں، اور وہ تمام اوصاف جو امامت کے لیے ضروری ہیں وہ تمام اوصاف اگر ان کے اندر پائے جائیں تو آپ ہم کو تجویز دے دیں، ہم اسی امام کو سلیکٹ کریں گے۔ جیسے دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جب اساتذہ کا انتخاب ہوتا ہے تو تعلیمی اداروں کی طرف سے ماہرین کی ٹیم بلائی جاتی ہے اور ادھر سے ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر درخواست دہندگان جب آتے ہیں تو انٹرویو کرنے والے ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور وہ پورا ایک پینل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس کے حق میں وہ سفارش کرتے ہیں اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے مسجد کی منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھے امام کا انتخاب کریں، اور اس انتخاب کرنے میں ماہرین کو بلائیں اور وہ ماہرین کے ذریعے سے مسجد کا انتخاب، امامت کا انتخاب کرائیں۔ پھر جب امامت کا انتخاب ہو جائے گا تو ان اماموں کو اچھی سے اچھی تنخواہ دیں، بہتر سے بہتر تنخواہ دیں۔ غور کریں اس بات پر کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کم تنخواہ پانے والے ہمارے امام ہیں، اور وہ بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنی حیا کی بنا پر اپنی ضروریات کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر پاتے ہیں، ظاہر ہے وہ دامن نہیں پھیلا سکتے، وہ بھیک نہیں مانگ سکتے، اور امامت کے منصب کی بنا پر وہ اپنی زبانوں پر چپ کے تالے لگا کے رکھتے ہیں اور انتہائی کڑھن والی زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے اماموں کے بیوی بچے ضروریات کی حد تک بھی تڑپتے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر کسی امام کی 8-10 ہزار روپے تنخواہ ہے تو وہ کیسے اپنے خرچے پورے کرے گا، کیسے اپنے گھر والوں کے خرچے پورے کرے گا؟ لہٰذا مسجد کے منتظمین اس پر غور کریں۔ جب آپ مسجدوں کے لیے عالیشان انتظامات کرتے ہیں، دیکھیں مسجدوں میں پینلنگیں ہو رہی ہیں، میٹنگیں آ رہی ہیں، لائٹیں آ رہی ہیں، اور مسجدوں کو سجانے کے لیے نہ جانے کیا کیا تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، باتھ روموں میں بہت عمدہ قسم کے ٹائلیں استعمال ہو رہی ہیں، اور آپ کا امام جو ہے وہ تڑپ رہا ہے اور اس کے لیے ضرورت کی تنخواہ بھی نہیں ہے، اس کے رہنے کا انتظام دیکھیں کیسا ہے۔ تو خدا را اپنے رویے کو بدلیں۔ مسجدوں کی پینلنگیں لازم نہیں ہیں، مسجدوں کے لیے نئے فرش فخر کے طور پر لانے لازم نہیں ہے، آپ کے باتھ روموں میں ٹائلیں لگی ہوئی نہیں، یہ لازم نہیں۔ پہلا لازمی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا امام کا انتخاب کریں اور ان اماموں کو تمام طرح کی سہولیات دے دیں۔ یاد رکھیں، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت میں اماموں کی تنخواہ بیت المال سے آئے گی، اور جیسے امیر المومنین کی تنخواہ نکلے گی اسی طرح سے قاضی کی تنخواہ نکلے گی، اسی طرح سے اماموں کی تنخواہ نکلے گی، اور بہت عالیشان تنخواہ ہوگی اور بہت اونچے منصب کی رعایت کے ساتھ تنخواہ ہوگی۔ اب جب صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے امام ہماری مسجدوں کے منتظمین کے رحم و کرم پر ہیں، تو مسجد کے منتظمین وہ رویہ نہ اپنائیں کہ آگے چل کر کے ہماری مسجدیں ویران ہوں گی۔ ویران ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تعمیری اعتبار سے تو بڑی عالیشان ہوں گی، بہت عمدہ لائٹیں ہوں گی، بہت عمدہ پینلنگیں ہوں گی، بہت عمدہ میٹنگ ہوگی، بہت عمدہ قسم کے سہولیات ہوں گی، فین بھی لگے ہوئے ہوں گے، اے سی بھی لگے ہوئے ہوں گے، مگر امامت کے لیے یا تو افراد ہی نہیں ہوں گے، اور یا امامت کے افراد ایسے افراد کی امامت کے لیے رکھا جائے گا جن کی امامت مشکوک ہوگی، ان کا پڑھنا صحیح نہیں، ان کا کردار صحیح نہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں، ان کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ٹھیک طرح سے گفتگو نہیں کر پاتے ہیں، ان افراد کو امامت منتخب کریں گے۔ تو اس لیے معیار بھی اچھا رکھیں اور سہولیات بھی زیادہ سے زیادہ دیں۔ بس یہ اہم ترین ذمہ داری مسجد کے منتظمین اور مسجد کے عام نمازیوں کو چاہیے کہ وہ اماموں کو جو مشاہرہ دیا جاتا ہے خوش دلی کے ساتھ وہ مشاہرہ دیں۔ بے شمار مسجد کے منتظمین انتظار میں رہتے ہیں، محلے والے تنخواہ ہی نہیں دیتے ہیں، مسجد کے لیے جو فنڈ دینا ہوتا ہے وہ فنڈ مہیا نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کئی سو روپیہ اپنی ریچارجوں پر تو خرچ کرے گا اور فضولیات پر 1000 روپے خرچ کریں گے، لیکن امام کے لیے 50 روپے 100 روپے جو وہ ماہانہ دینے کا طے کرتے ہیں وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان سوچیں آخر انہیں کیا ارادہ کر رکھا ہے کہ اپنی مسجدوں کو اس طرح ویران کرنا ہے۔ تو محلے کے عام ذمہ داران مسجدوں میں تعاون دیں، خاص طور پر اماموں کے تنخواہوں کے لیے زیادہ تعاون دیں، اور مسجد کے منتظمین جو ہیں وہ امام کے انتخاب کرنے میں معیار برقرار رکھیں، اور اس کے بعد امام کو زیادہ سہولیات دیں، ان کے رہائش اچھی سے اچھی ہو، ان کے لیے کپڑوں کا اچھے سے انتظام کریں، ان کے لیے بجلی اور پانی کا بہتر انتظام کریں، ان کے لیے اعلیٰ تنخواہ کا انتظام کریں، بلکہ یہیں سے سہولیات مہیا کریں کہ امام جو ہے وہ اپنی اہل و عیال کے سمیت مسجد رہیں
اور جب ان کے اہل ویال ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ان کو طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹینشنوں اور ذہنی اضطراب میں وہ رہتے ہیں. تو مسجد کے منتظمین باقاعدہ سیٹ تیار کریں اپنی اماموں کی رہائش کے لیے. جہاں کے مسلمان اپنی اماموں کی قدر کریں گے وہاں کی مسجدیں آباد ہوں گی. اور ورنہ خود صورتحال یہ ہوگی کہ مسجدیں تعمیری اعتبار سے تو بڑی عالی شان ہوں گی لیکن امام جو ہیں وہ بہت ہی کم سطح کا امام ہوگا. اور بلکہ بعض دفعوں پر ایسی سطح کا امام ہوتا ہے جس کی امامت بھی شرعی اصولوں کے مطابق معیاری نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اماموں کے کندھوں پر بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ تمام امام سمجھیں کم سے کم آپ کے کندھوں پر 5 کام ہیں. نمبر 1 5 وقت کی نماز ٹھیک طرح سے پڑھانا. نمبر 2 اگر جمعے کا خطاب آپ کو کرنا ہوگا تو جمعے کے خطاب میں محنت کر کے صحیح موضوع کا انتخاب کر کے درد مندی اور اسلامی اصولوں کے مطابق دعوتی انداز میں خطاب کرنا. نمبر 3 مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے مکتب کی تعلیم اور پورے محلے کے بچوں کو بڑی پابندی کے ساتھ مکتب کی تعلیم پڑھانا امام کی ذمہ داری ہے. اور نمبر 4 امام کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے اندر جن جن گھروں میں نکاح ہونے والے ہیں ان تمام بچوں کے نکاح وہ خود پڑھے. اور نمبر 5 جنازے. یہ 5 کام مسجد کے اماموں کی ذمہ ہیں. ان میں امامت خطابت اور مکتب یہ 3 اہم کام ہیں. اور محلے والے جو ہیں وہ ان تینوں کاموں کے عوض میں زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی بہتر سے بہتر تنخواہ اور سہولیات مہیا کریں. اس امام کے ذریعے سے آپ کے مردوں کی جنازے آپ کے بچوں کے نکاح اور آپ کے عوام کے لیے خطاب اور آپ کی نمازوں کی درستگی اور آپ کے بچوں کی تعلیم ہوگی. اس طرح سے ہمارا امامت کا شعبہ اگر مقدس ہے مگر ہم نے اگر اس تقدس کو برقرار رکھا اور اس تقدس کا جو ہم سے تقاضا ہے وہ اگر پورا ہوتا رہا تو پھر امام جو ہیں وہ عظمت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ امامت کا عہدہ قبول کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ بچائے